اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ سورہ احزاب آیات 7 اور 8۔ آیت نمبر 6 میں یہ بات جانی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور ازواج النبی رضی اللہ عنہن کی حیثیت مومنین کی ماؤں کی ہے، اور رحمی رشتے دوسرے مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں زیادہ اولیٰ ہیں۔ یہ بات اللہ کے قانون میں ہے، اور ساتھ یہ بات بھی بتائی گئی کہ اگر تم اپنے دوستوں اور اقربا کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا چاہو، یہ بات بھی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے، مِيثَاقَهُمْ، ان کے پختہ عہد، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ان کے عہد لیے، یہ عہد نبوت بھی تھا، یہ عہد وفا بھی تھا، اور یہ نبوت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کا بھی تھا، اور اسی طرح وَأَن يُصَدِّقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق بھی کریں گے، وَيُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اور ایک دوسرے کی خوشخبری بھی دیں گے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی۔ امام مقاتل رحم اللہ فرماتے ہیں اخذ میثاقہم علی ان یعبدوا اللہ ویدعوا الی عبادت اللہ، کس بات کا عہد لیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دیں گے۔ اگرچہ یہ عہد تمام انبیاء سے لیا گیا، لیکن اس آیت مبارکہ میں 5 انبیاء کے نام لیے گئے ہیں۔ وَمِنْكَ، اور آپ سے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی عہد لیا گیا، وَمِن نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاهِيمَ، اور حضرت ابراہیم سے، وَمُوسَى، حضرت موسیٰ سے، وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں 5 انبیاء کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ مفسر تفسیر وسیط لکھتے ہیں وَخَصَّ هَؤُلَاءِ الْأَنْبِيَاءِ بِالذِّكْرِ لِلتَّنْوِيهِ بِفَضْلِهِمْ فَهُمْ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ ان 5 پیغمبروں کا خاص طور پر نام اس لیے لیا گیا ہے کہ ان کی فضیلت ہے باقی انبیاء پر، یہی اولو العزم رسل ہیں۔ وَهُمُ الَّذِينَ تَحَمَّلُوا فِي سَبِيلِ إِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ، اور یہ وہ انبیاء ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بہت سی تکالیف کو برداشت کیا۔ اور پھر ان 5 انبیاء میں حضور علیہ السلام کو مقدم رکھا گیا ہے، اور اس بارے میں صاحب تفسیر الوسیط فرماتے ہیں وقدم صلی اللہ علیہ وسلم علیہم فی قولہ ومنک ومن نوح لمزید فضلہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جمیع الانبیاء، کہ حضور علیہ السلام کا تذکرہ باقی انبیاء سے پہلے کیا گیا ہے کیونکہ آپ کی فضیلت ان اولو العزم پیغمبروں میں بھی سب سے زیادہ ہے۔ وَأَخَذْنَا، اور ہم نے لیا، منہم، ان سے، میثاقاً غلیظا، ایک پختہ عہد، نہایت محکم عہد۔ میثاق موصوف ہے اور اس کی صفت بیان کی گئی ہے غلیظا، اور مقصد اس کا ہے لِإِفَادَةِ تَفْخِيمِ شَأْنِ هَذَا الْمِيثَاق، کہ اس عہد کی عظمت اور شان بیان کرنا مقصود ہے کہ انتہائی اہم عہد تھا یہ۔ صاحب کشاف لکھتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اگر تم کہو، فَمَاذَا أَرَادَ بِالْمِيثَاقِ الْغَلِيظِ، اس میثاق غلیظ سے مراد کیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ قلت، تو میں کہوں، اراد به ذلك الميثاق بعینہ، کہ اس سے میثاق فی ذاتہ ہی مقصود ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء سے ایک اور عہد بھی لیا ہوا ہے، اور اس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے، اور وہ عہد یہ ہے
کہ جب بھی کوئی پیغمبر اپنی نبوت اور کتاب کے ساتھ دنیا میں موجود ہو، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور اسی دوران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرما دیں، تو تمام انبیاء سے یہ عہد لیا گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم ضرور بضرور ان پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بضرور ان کی مدد کرو گے۔ یہ بات کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا، قَالَ، کہا، أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میرے ساتھ عہد کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو تمام کے تمام انبیاء نے کہا ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام واضح ہوتا ہے، آپ کی عظمت اور شان واضح ہوتی ہے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سوال کرے سچوں سے ان کی راست بازی کے بارے میں، ان کی سچائی کے بارے میں۔ انبیاء جب اپنی دعوت پہنچا دیتے ہیں، اللہ کا پیغام امت تک پہنچ جاتا ہے، تو حجت تمام ہو جاتی ہے۔ اب جو لوگ ایمان لانے والے ہوتے ہیں، راست باز ہوتے ہیں، سیدھی راہ پر چلنے والے ہوتے ہیں، ان سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کیا ہے کافروں کے واسطے، عذابًا علیما، دردناک عذاب، کہ جو بھی انبیاء کی بات تسلیم نہیں کریں گے، صراط مستقیم کو اختیار نہیں کریں گے، گمراہی پر ہی اڑے رہیں گے، بالآخر ایسے لوگوں کا انجام دردناک عذاب کی صورت میں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے لیے علم و عمل کی راہیں آسان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔